ایک مرتبہ بھی چلا کر اپنے ماں باپ سے گفتگو کی، قیامت کے دن اللہ اس کی پہاڑوں جیسی نیکیوں کو بکھیر دے گا، ضائع کر دے گا، اس کی نیکیاں کام نہیں آئے گی۔ اس لیے شب برات آنے سے پہلے اپنے ماں باپ کو بھی خوش کرو، راضی کرو، بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ماں باپ سے معافی مانگو تو جلدی معاف کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے لیے دل میں بغض کینہ رکھنے والا اللہ اس کو شب برات میں معاف نہیں کرتا۔ میں جلدی چل رہا ہوں، تشریح کا وقت زیادہ نہیں۔ آج مجھے بتاؤ، داڑیاں بڑی کر لی، دل کا کیا حال ہے؟ ٹوپیاں خوبصورت پہن لی، دل کا کیا حال ہے؟ خوبصورت کپڑے پہن لیے، دل کا کیا حال ہے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جس کو انسان دیکھتا ہے اس کو تو سنوار لیا، لیکن جس کو اللہ دیکھتا ہے اس کو کب سنوارو گے؟ میرے آقا نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دل دیکھتا ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنے والوں، سجدے کرنے والوں، درود شریف پڑھنے والوں، قرآن شریف کی تلاوت کی بات کرنے والوں، بتاؤ دل میں بغض نہیں ہے، دل میں حسد نہیں ہے؟ دل میں بغض حسد کا کتا بٹھا کر سجدہ کرنے والوں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے دل میں بغض اور کینہ ہوگا اس کا سجدہ اس کے سر کے اوپر نہیں جا سکتا، اس کی دعا کبھی مقبول نہیں ہو سکتی۔ آج کہتے ہو دعا قبول نہیں ہوتی، جب اللہ نے فرما دیا ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا، پھر دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ دو وجہ ہے، یا تو پیٹ میں حرام ہے یا تو دل میں حرام ہے۔ پیٹ میں حرام کیا؟ حرام غذا، دل میں حرام کیا؟ بغض، کینہ، حسد۔ نکالو، سگے بھائیوں سے دل میں حسد، سگی بہنوں سے دل میں حسد، پڑوسیوں سے دل میں بغض نہیں، ایک مومن کا شیوا نہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کہیں پیشاب پڑا ہو، توجہ ہے آپ کی، کہیں پیشاب پڑا ہو وہاں بیٹھو گے؟ بولو بیٹھو گے؟ کہیں پاخانہ پڑا ہو وہاں 1000 5000 کی گڈی رکھو گے پیسوں کی، وہاں سونا رکھو گے؟ کتنی حیرت کی بات ہے، جہاں پاخانہ اور پیشاب ہو وہاں تم نہیں بیٹھتے اور اپنی کوئی امانت نہیں رکھتے۔ تو جس دل کے اندر بغض کینہ کی شکل میں پاخانے اور پیشاب سے زیادہ بڑی گندگی بھری ہو، اللہ اس میں اپنی امانت عشق مصطفیٰ کیسے رکھے گا؟ محبت رسول کیسے رکھے گا؟ پتا چلا جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں کینہ نہیں ہو سکتا، جس دل میں عشق رسول ہے اس دل میں حسد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جلو نہیں، حسد نہ کرو، ہر مومن کے لیے دل صاف کرو۔ اور میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اے اناس، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تیرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہو، یہ میری سنت ہے، اور جو میری سنت پر عمل کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ داخل کیا جائے گا۔ اب آپ کہیں گے بغض اور کینے کی پہچان کیا ہے؟ بغض اور کینے کی پہچان یہ ہے کہ کسی کو خوشی میں دیکھ کر اپنے کو تکلیف ہوتی ہو اور کسی کو تکلیف میں دیکھ کر اپنا دل خوش ہوتا ہو، سمجھ لو کہ اس کے لیے تمہارے دل میں کینہ ہے۔ ہر مومن کے لیے دل صاف کر لو، یہ اتنا بڑا وظیفہ، اس سے بڑا وظیفہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جو دل میں بغض کینہ رکھتے ہیں، اگر کسی سے بات چیت بند ہے، کسی سے تعلقات توڑ لیا ہے، کسی رشتہ دار سے رشتہ داری ختم کر دی ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، تم بے قصور ہو پھر بھی معافی مانگو۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی سے معافی مانگے اور وہ معاف نہ کرے، کچھ لوگ بڑے ترم کھا ہوتے ہیں نا، کوئی معافی مانگنے تو کہتا ہے جا میں تجھے معاف نہیں کروں گا۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی کسی سے معافی مانگنے آئے اور وہ معاف نہ کرے تو قیامت کے دن اللہ بھی اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے کوئی معافی مانگنے آئے تو اس کو معاف کر دیا کرو، اور تم بھی لوگوں کو مناؤ۔ تو ماں باپ شراب کا عادی، ماں باپ کا نافرمان اور دل میں بغض رکھنے والا، اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا۔ ایک اور سن لیں، اسی طرح کوئی کسی پہ جادو کرے یا جادو کروائے اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی شیوات۔ آج یہ لعنت بھی عام ہو گئی ہمارے معاشرے کی، کسی کا بیٹے پیدا ہو رہے ہیں، کسی کی بیٹی کو اچھے رشتے آ رہے ہیں، کوئی خوبصورت ہے، تندرست ہے، توانا ہے، تو پنڈتوں کے پاس جا کر، مشرکوں کے پاس جا کر، سفلی والوں کے پاس جا کر اس پہ جادو کراتے ہیں۔ یاد رکھنا اگر تم کسی کو دکھی کرتے ہو کبھی سکھی نہیں رہ سکتے۔ میرے آقا فرماتے البر لا یبلا والذنب لا ینسى والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ نیکی کبھی پرانی نہیں ہو سکتی، گناہ کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، اور بدلہ دینے والے خدا کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔
जैसा करोगे वैसा पाओगे, फिर जो चाहो करो, तो करोगे वैसा भरोगे। किसी को दुख देने वालों, किसी को सताने वालों, किसी को बीमारियों में डालने वालों, किसी को परेशानियों में डालने वालों, अल्लाह के रसूल की शफाअत नसीब नहीं होगी। जादू करते हो, जादू करवाते हो बस इसलिए कि वो तकलीफ में रहे। मोमिन किसी को तकलीफ में डालने के लिए नहीं आया, मोमिन तकलीफ से निकालने आया। औरतों में ये गंदगी ज्यादा है, किसी से हसद बुग़्ज़, और मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं, मेरी बहनों अपना काम नहीं, किसी को दुख में डालो, हो सके तो किसी को खुशी दो। तुम दूसरों को खुशी दोगे अपनी हैसियत के मुताबिक, अल्लाह तुम्हें खुशी देगा अपनी शान के मुताबिक। तो इन लोगों की शबे बारात में बख्शिश नहीं होती मगर जो तौबा कर ले। आखिरी बात, जो तौबा कर, तौबा वो अजीम इबादत है। मेरा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना ले। बस एक आखिरी बात कहने चला हूं, तवज्जो से सुनना। बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा मुजरिम अगर तौबा करे तो अल्लाह उसको उसी वक्त माफ कर। गुनाह से तौबा करने वाला गुनाह से ऐसे पाक हो जाता है जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा। लेकिन तौबा क्या? गाल पीटना तौबा नहीं, कान खींचना तौबा नहीं, अस्तगफिरुल्लाह रस्मी तौर पे पढ़ना तौबा नहीं। तौबा क्या? अपने अल्लाह से कहो बहुत पाप कर चुका, गुनाह कर चुका, माफ कर दे, फिर दोबारा उस रास्ते न जाना, ये है तौबा। जो ऐसी तौबा करता है खुदा उसको अपना महबूब बना लेता है। उस सिलसिले में एक बात पढ़ के बात मुकम्मल होती है, बहुत तवज्जो से सुनना। एक जवान है, तवज्जो, कैसे कैसों ने तौबा की। लोग कहते हैं मौलाना हम तो बहुत गुनाह कर चुके, ज़िना किया, शराब पिया, ये किया, वो किया, नमाज। मैंने कहा अल्लाह के बंदो कुछ भी किया, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा, तौबा का दरवाजा अल्लाह ने खोल रखा है। सच्ची तौबा कर, अल्लाह से सुना कर लो। अरे मेरा अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, जो मेरी तरफ चल कर आता है मेरी रहमतें उसकी तरफ दौड़ कर जाती है। किसी के भी दरवाजे पे जाकर अगर इकबाल जुर्म करोगे, इकरार जुर्म करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन ये मेरे अल्लाह की चौखट है जहां आकर के मुजरिम अगर सरेंडर हो जाता है तो अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। आओ अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो, अपने अल्लाह की तरफ माफी मांगो अपने अल्लाह से। एक जवान है, उसका नाम अब्दुल्ला है, जवानी की दहलीज पे कदम रखा। मैं अपने अल्फाज के जामे में मेरी रिवायत पढ़ रहा हूँ, ये वाक़या पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मेरी बहनों से भी, मेरी बहनों बेपर्दा घूम चुकी हो, कोई गलतियां हो चुकी है, तुम भी तौबा करो। शबे बारात तुम्हारे लिए भी है। आजकल की औरतें किचन के अंदर गाने सुन रही है, सीरियल देख रही है, बारीक और पतले कपड़े पहन रही है, पर्दा करने शर्माती। औरतें कहती मौलवी साहब पर्दा तो आंख में होना चाहिए, ये जाहिर का पर्दा क्या है? मैंने कहा तू सैयदा फातिमा तो ज़हरा से भी बड़ी आंख में पर्दे वाली आदमी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर आंख का पर्दा ही काफी होता तो सैयदा फातिमा तो ज़हरा ने चेहरे का पर्दा क्यों किया, वजूद का पर्दा क्यों किया? बल्कि मेरे नबी की शहजादी के तो पर्दे का आलम ये था। मेरे इमाम मेरे सुन्नत कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। उनके सर के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा। सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पर्दे की गैरत का ये आलम था कि चांद और सूरज ने भी उनके दुपट्टे को नहीं देखा। आज हमारी बेटियों को कौन नहीं देखा? अल्लाह की पनाह, जहन्नम की राह न जाओ। ये दुनिया 2 दिन की है, 2 दिन की, चंद बहुत दिन इस दुनिया में नहीं रहना। जिस्म का रिश्ता रूह से टूटेगा, कब्र की तंग और तारीक वादी में डाल दिए जाओगे। अपने बड़े मकानात पर घमंड करने वालों, अपनी दौलत पर गुरूर करने वालों, अपने पैसों पे नाश करने वालों, अपनी जवानी पर घमंड करने वालों,
میرا اللہ طاقت والا ہے. ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ جب کسی پہ پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی بچانے والا نہیں ہوتا. ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب اللہ کسی پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی. جوانی، دولت اور حسن کے نشے میں خدا کی نافرمانی کرنے والوں، موت کی تلوار سروں پہ لٹک رہی ہے. جس دن جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، کوئی نہیں ہوگا، نہ گھر ہوگا، نہ مکان، نہ دکان، نہ پیسے، نہ مال، نہ منال، کچھ نہیں ہوگا. ایک ایسی قبر میں جاؤ گے جہاں کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں. اگر اللہ راضی ہے تو ٹھیک ہے، اگر اللہ ناراض ہے تو کفن بھی آگ کا ہو جائے گا، آگ بھڑکا دی جائے گی. مسجدوں کو ویران کرنے والوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. جرائم کرنے والوں، آؤ اللہ کی بارگاہ میں سب مل کے توبہ کرو. اللہ اکبر. عبداللہ نام کا جوان ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا اور جوانی دیوانی ہوتی ہے. ایک لڑکی سے آنکھیں چار ہو گئی. لڑکی سے فوراً کہا اے لڑکی تو کتنی خوبصورت ہے. لڑکی نے کہا تو کیا چاہتا ہے؟ کہا کہ رات میں ملنا چاہتا ہوں. لڑکی نے کہا ٹھیک ہے رات میں ملیں گے، آنا فلاں مقام پر، رات کو ملیں گے، ملاقات کریں گے. اللہ اکبر. وہ لڑکی شریف گھرانے کی تھی، اس کی تربیت اچھے گھر میں ہوئی تھی، اس کو نہ آنا تھا نہ وہ آئی. عبداللہ اس لڑکی کے انتظار میں، اس سے ملنے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے وہ اس کے گھر کے سامنے کھڑے رہے. کھڑے 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 اچانک کان میں آواز آئی اذان کی، اللہ اکبر اللہ اکبر کی اذان. عبداللہ کو فوراً چوٹ سی لگی. عبداللہ نے کہا عبداللہ تو عشاء کے وقت تک کھڑے رہ گئے ایک لڑکی کے لیے، ایک لڑکی کی محبت میں تو عشاء تک کھڑے رہ گیا. لیکن جب اذان کی آواز اور آگے بڑھی اور الصلاۃ خیر من النوم کی صدائی تو عبداللہ کو اور چوٹ لگی. عبداللہ عشاء کے وقت تک تو نہیں کھڑا، یہ تو فجر کی اذان ہو رہی ہے. ایک لڑکی کے لیے تو پوری رات کھڑے کھڑے تو نے گزار دی. ارے نادان، اس نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی. یہ رات جو تو نے لڑکی کے لیے کھڑے کھڑے گزار دی، اگر اللہ کے لیے گزارتا تو تجھے کیا مقام ملتا؟ بے وفاؤں کے لیے اتنی قربانیاں اور خالق وفا کے لیے کوئی وفا نہیں. دل پہ چوٹ لگی. کچھ حادثات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جو آدمی کو بدل دیتے ہیں. کچھ حادثات اور واقعات انسان کو بدلنے کے لیے آتے ہیں. دل پہ چوٹ لگی، آنکھ میں آنسو آئے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھی. مولا بہت دور چلا گیا تھا تجھ سے، معاف کر دے مجھے، اب نہیں جاؤں گا کسی کے پاس، اب اپنا بنا لے، تیرا بن کے رہوں گا. اور یہ کہہ کر مسجد کی طرف چلے. فجر کی نماز پڑھی، خوب روئے خوب روئے خوب روئے. میری قوم کے جوانوں یاد رکھنا، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا سب سے آسان ہے. اللہ کو منانے سے زیادہ کوئی آسان کام ہے ہی نہیں. صرف شرمندگی کے دو آنسو اس کی بارگاہ میں پیش کر دو، اس ساری زندگی کے جرائم معاف کر دے. اس سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں. ہم نے سب کی طرف توجہ کی، آؤ رب کی طرف توجہ کریں. یہ مکار اور فریبی دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کبھی اس کے ہو کر تو دیکھو، کبھی اس کی چوکھٹ پہ آ کر تو دیکھو، کبھی اس کے یہاں سٹا لگا کر تو دیکھو. اپنے دکھڑے اپنے جیسے پاپیوں کو سنا کر ہمدردی بٹورنے والوں، کبھی اپنے دکھڑے اس کی بارگاہ میں سنا کر دیکھو، پھر دیکھنا رحمت کی کیسی چھما چھم برسات ہوتی ہے. اپنے مسائل صرف تعویذات اور وظیفوں سے حل کروانے والوں، کبھی رات کے آخری حصے میں اپنے مسائل اس کی بارگاہ میں رو رو کر پیش کر کے تو دیکھو، تب پتہ چلے گا کہ خدا بند قدوس کا پیار اپنے ساتھ کیا ہے. اللہ اکبر. مسلمان جب تک اپنے مسائل اللہ کی بارگاہ میں رکھتا تھا، مسلمان کبھی ذلیل نہ تھا، کبھی رسوا نہ تھا. ارے تمہاری بچیوں کو اچھے رشتے نہیں آتے، میں چیلنج سے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن اپنے اللہ پہ مجھے یقین ہے، خدا کی عزت کی قسم، رات کے آخری حصے میں اچھی طرح 2 رکعت وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو، 2 رکعت نفل پڑھو اور رو رو کے گڑ گڑا کے دعا کرو. خدا کی عزت کی قسم اچھے رشتوں کی قطار نہ لگ جائے تو پھر کہنا ارے وہ ہے
کیا جو اس کی بارگاہ سے نہیں ملتا؟ ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ روے منزل ہی نہیں، مگر وہ قوم راتوں کی تاریکی میں کیوں مانگے گی جو شب برات میں بھی گناہ کرتی ہے، جو شب برات بھی کھوئی کود کر گزار دیتی ہے، جو رمضان المبارک کا مہینہ بھی بغیر روزے کے گزار دیتی ہے۔ کہتے مولانا بغیر کھائے تو رہ سکتا ہوں، لیکن گٹکے کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا، پان کی عادت اس لیے روزہ نہیں رکھتا۔ منافق نہ بنو، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو، نبی کے نام پہ گٹکا نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹے کے لیے، نبی کے نام پہ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے چند گھنٹوں کے لیے۔ اللہ اکبر! ارے عاشق تو وہ تھے جنہوں نے نبی کے کہنے پر پہلی رات کی دلہن چھوڑ کر کے جانیں قربان کی ہے۔ اگر ہم گٹکا اور پان نہیں چھوڑ سکتے، سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے 12-14 گھنٹے کے لیے، تو کیسے عاشق ہو؟ صرف نعت سن کر کے جھومو گے، اسی پہ عشق کی صنعت ملے گی؟ صرف پیسے دو گے ہمیں اور نذرانہ دو گے تقریر کرنے والے اور نعت کرنے والوں کو 10 کی نوٹ دے کر عاشقوں کی فہرست میں نام لکھاؤ گے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 10 کی نوٹ مقرر اور ناکھا کو دے کر کوئی عاشق بنتا تو امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبایا جاتا ہے؟ امیر حمزہ کا کلیجہ، یہ عشق کی راہ ہے، 10-15 کی نوٹ سے نہیں ملتی۔ اللہ اکبر! جب تک حضور کی بات، ارے اللہ محبوب سے پیار کرتا ہے، وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے، اللہ وہ محبوب کے لیے قبلہ بدل دے اللہ ہو کر، اور تم امتی ہو کر محبوب کے لیے اپنی زندگی نہیں بدل سکتے؟ تو کیا منافقت ہے؟ میں آپ کو منافق کہنے نہیں آؤں، لیکن یہ ضرور کہہ رہا ہوں جس کا زبان دل ایک نہیں، اس سے بڑا منافق کون ہے؟ کہتے ہیں جان دیں گے گٹکا نہیں، اور میں تو پھر 24 گھنٹے چھوڑنے کی بات، اگر چھوڑ دو تو اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم روزہ تو رکھو۔ رمضان شریف آتا ہے، عید کی تیاریاں پہلے روزے سے کرتے ہو، کبھی تراویح کی تیاری بھی کی؟ تراویح میں تو مولانا کھڑے نہیں ہو جاتا، تراویح میں 1 گھنٹہ کھڑے نہیں رہ سکتا ہوں نبی کے لیے، آقا کے لیے۔ حضور فرماتے ہیں میری سنت ہے تراویح، جو تراویح کا اہتمام کرے گا اللہ اس کو بخش دے گا، گناہ سے ایسے پاک کرے گا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے کرے۔ کہیں تو تراویح کا حال ہے اور نہیں الم طرح سے پڑھے، قرآن نہ کر رہا ہے اس لیے کھڑا نہیں رہ جاتا، یہ نیک لوگوں کا حال ہے۔ پورا قرآن سنا کرو، نہیں سال بھر سن سکتے تو رمضان شریف میں سنو۔ صدر الشریعہ علیہ الرحمٰن نے بارِ شریعت میں لکھا ہے کہ کم سے کم 1 قرآن ختم تو تاکیدی سنت ہے۔ کہاں کا علم طرح لگاؤ گے، کتنا شارٹ کٹ کرو؟ کھانے کے لیے کبھی شارٹ کٹ نہیں کیا کبھی کیا؟ میں دسترخوان میں بیٹھتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں حضرت یہ بھی لے لو، یہ سنت ہے، یہ بھی لے لو، میں ہنس کے کہتا ہوں یہ سب لینا سنت ہے تو فاقہ بھی تو سنت ہے۔ ہاں، سب کھانے کی سنتیں یاد نہیں، فاقے کی سنت یاد نہ رہی۔ 13, 14, 15 کا وہ ایام 20 کا جو روزہ سنت ہے وہ یاد نہ رہا، پیر اور جمعرات کا روزہ جو سنت ہے وہ یاد نہ رہا۔ جو دل کو بھائے بس وہی کرو۔ اس کا مطلب نبی کے حق میں کتنے مخلص ہے سوچو، پیٹ کے غلام بنے ہو، دنیا کی غلامی کر رہے ہو۔ میں تو یہ کہتا ہوں جس دن یہ قوم اپنی نبی کی سچی غلام ہو جائے، یہ سارے بڑے بڑے جو تخت و تاج پہ بیٹھے تمہارے تلوے نہ چاٹے تو پھر آپ کہتے ہیں امین القادری ایسی بات کرتے ہیں تو میں نے کہا مجھے تجربہ ہے میرے بھائی کا، کیا کہا کہ میں نے کہا غریب نواز سچی عاشق بنے، بادشاہ قدموں میں نظر نہیں آتے۔ میرا خواجہ کبھی بادشاہوں کی چوکھٹ میں نظر نہیں آیا، بادشاہ خواجہ کی چوکھٹ میں نظر آیا۔ تو ہمیں بڑھ کے لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں مولانا آج ذرا تعصب کا دور ہے، تعصب کا دور، لوگ تعصب کرتے ہیں۔ میں نے کہا دور کوئی بھی ہو اس میں حکومت مصطفیٰ کی ہے، زمانہ کوئی بھی ہو اس میں حکومت مصطفیٰ کی ہے۔ اللہ نے ان کو حاکم کل اور مالک کل بنا کر کے پیدا فرمایا ہے۔ تعصب کی بات کرتے ہو، کہا ٹرین میں ایسا ہو رہا ہے، پلین میں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ تعصب ہے۔ میں نے کہا یہ تیرا قصور ہے۔ تعصبی کے دور کی بات، آج کی بات کر رہے ہو نا، ہندوستان کی بات کرو، آپ کو گھورتا ہے مشرک، آپ کو گھورتا ہے، دوسرے آپ کو گھورتے ہیں، مارتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن وہی جو آپ کو گھور رہا ہے، غریب نواز کے پھول لے کے کیوں جا رہا ہے وہ؟ بھائی غیر مسلم بھی تو جاتے ہیں پھول لے کر اسی تعصب کے دور میں، اور تجھے گھور رہا ہے وہاں پھول لے کے جا رہا ہے، تو غریب نواز کہیں گے نادان، تو منافق بنا، تو سچا مومن نہیں بنا، پاپی بنا، اس لیے تجھے گھورا جا رہا ہے۔ اگر میری طرح مسلمان بنے گا تو آج کے دور میں بھی دنیا تجھے پھول پیش کرنے پہ مجبور ہو جائے۔ تمہیں نبی سے وفا نہیں
की, इसलिए लोग तुझसे वफा नहीं कर रहे। जिस दिन तू नबी का वफादार हो के देख, अरे लौहो कलम तेरे हो जाए। इकबाल कहते की मोहम्मद से वफा, उनके अपने तखज्जुल और तसव्वुर में गोया के गैब से आवाज आ रही है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे, उनका होकर तो देखो, उनका होकर तो, उनसे वफा करके तो देखो। तो बात दूर निकली, अर्ज कर रहा था अब्दुल्ला नाम के उस जवान ने मस्जिद में हाजिरी दी, खूब रोए, माफ कर दे, माफ कर दे। फजर पढ़ ली, फजर के बाद इशराक पढ़ी, चाश्त पढ़ी। सूरज जब सर पे आ गया तो मस्जिद से बाहर निकले, तो क्या देखा कि सर पे साया बादल कर रहा है। एक साथ में बड़े मियाँ भी चल रहे थे, तो उन्होंने कहा बड़े मियाँ आप कितने अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं कि ये साया आपके सर पे बादल करेगा। नहीं बेटा आपके सर पे, नहीं हमारी रात कैसे गुजरी वो तो हम जानते हैं हज़रत, ये बादल आपके सर पे। बड़े मियाँ खुश हो गए मेरे सर पे। लेकिन जब दोनों का रास्ता बदला तो बड़े मियाँ के सर पे बादल नहीं था, उस जवान के सर पे बादल था जिसे अब्दुल्ला कहते हैं। अल्लाह को जवानी भी पसंद है और जवानी की तौबा भी पसंद है और जवानी की इबादत भी पसंद है। हदीस पाक में आता है जब जवान तौबा करता है तो उसकी खुशी में फरिश्ते 40 दिन तक नूर की किंदीलें रोशन करते हैं और एक दूसरे को कहते हैं आज जवान ने तौबा की, जवान ने तौबा की, जवान ने तौबा। जवानी की तौबा बड़ी मकबूल है, लगाओ तौबा, हम सब तौबा अल्लाह को मनाए। तो जवान अब्दुल्ला के सर पे बादल था, आंखों में आंसू थे, अल्लाह मैंने रात कैसे गुजारी तूने किसी को नहीं बताया और तौबा की तो मेरी इज्जत बढ़ा दी, अब तो मैं तेरा ही होकर रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा मौला, कहीं नहीं जाऊंगा। अब अब्दुल्ला को तौबा के बाद ख्याल आया मैंने आलिम बनना है। जब अल्लाह की तरफ जाने तो आलिम, इसलिए कि अल्लाह की तरफ जाने के लिए इल्म से बेहतर कोई रास्ता नहीं है। जाहिल लोगों को अल्लाह अपना थोड़ी बना। अरे जाहिल को तू अपनी बेटी नहीं देता, अल्लाह अपनी विलायत कैसे देगा? लोग समझते हैं क्या जाहिल ही लोग सब कुछ। हाँ, जब भी किसी बेटी देने लगते तो मुझे लड़का कहाँ तक पढ़ा है, तो बेटी देने के लिए पढ़ा लिखा देखते हो। अल्लाह अपनी विलायत जाहिलों को देगा, गांजा चरस पीने वालों को देगा, नंगे धड़ंगों को देगा, काले पीले कपड़े पहनने वालों को देगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी को दोस्त बनाता है तो उसको पहले आलिम बनाता है। अब तरीका उसके यहाँ तो क्या तरीके हो सकते हैं, वो तो देना जानता है। किसी को आलिम बनाता है तो किताबों से बना देता है और अगर किसी को बनाता है तो किसी की निगाहों से बना देता है, लेकिन आलिम पहले बनाता है। आलिम के बगैर विलायत नहीं। इसीलिए मदरसों की कदर कर। यही मदरसे हैं जहाँ से राजी मिले, गजाली मिले, गौसे आजम मिले, गरीब नवाज मिले, मखदूम सिन्ना मिले, इमाम अहमद रजा मिले। इन मदरसों की कदर, इन मदरसों की अहमियत जानो। 2 कौड़ी का मौलवी ना कहा करो। जो लोग कहते हैं ना वो 2 कौड़ी के मौलवियों को क्या समझता है, मैं कहता हूँ यही मौलवी है। तेरे कान में अजान से लेकर तेरे बाप के जनाजे तक के इसके एहसानात हैं। अगर इस मौलवी ने इजाब कबूल न कराया होता तो अम्मी अब्बा पर कभी हलाल न हुई होती। इनकी इतनी कुर्बानी और इनकी बेइज्जती करते हो। नहीं, कदर करो उलमा की, ताजीम करो। जो आलिम की तौहीन करेगा खुदा उसकी नस्ल में कभी बाअमल आलिम पैदा नहीं फरमाएगा। आलिमों के सरकार गरीब नवाज कहते हैं एक बंदा हमारे दौर में मर गया, मरने के बाद किबले की तरफ उसका चेहरा नहीं होता था। लोग परेशान हुए किबले की तरफ चेहरा करते करते, तो किसी अल्लाह के वली ने कहा मत करो, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये उलमा मशाइख को देखकर चेहरा फेर लेता था। जीते जी इसके उलमा मशाइख से चेहरा फेरा, मरने के बाद अल्लाह ने किबले से इसका चेहरा फेर दिया। उलमा की कदर करो, मत होशियार समझो अपने आप को। आप कहते हो नहीं मौलाना आजकल वैसे आलिम नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा। अगर वैसा आलिम नहीं, अबू बकर सिद्दीक जैसा आलिम नहीं है तो तू भी तो अबू हुरैरा जैसी अवाम नहीं है। मैं हज़रत अबू हुरैरा को अवाम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन सिद्दीक अकबर के एतबार से देखे, जब सिद्दीक अकबर मुसन्ने पर थे तो अबू हुरैरा पीछे थे। अगर अबू बकर जैसा इमाम ढूंढने लगा है तो तुझे भी तो अबू हुरैरा जैसा मुक्तदी बनना चाहिए ना। तू एक बार मेरे किसी दोस्त ने कहा कि सैयद ये बता, मेरी मस्जिद का इमाम झूठ बहुत बोलता है, उसके पीछे नमाज पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? मैंने कहा अगर अभी कुछ कहता हूँ तो मेरे नाम से जाके फितना करेगा। तो मैंने कहा अगर तुझसे कम बोलता है तो पढ़ लिया कर, उससे कम बोलता है पढ़ लिया कर, ज्यादा बोलता है तो फिर अलग बात है, फिर मुफ्ती साहब से जाके पूछ लो। तो वो क्या बात, कलमा का तर्जुमा नहीं आता, उलमा को नापने चले हैं, यही तो है ना। कलमे का तर्जुमा नहीं सुना सकते, गर्मी और सर्दी में इस्तिंजा के जो अलग अलग तरीके वो नहीं बता सकते, है ना।
لیکن علماء کے پیچھے پڑے، اس کا تو پیر نہیں ٹکتا، اس کا تو یہ نہیں ہوتا، اس کا تو وہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، اصلاح کرنے کا طریقہ ہے، کیسے کریں؟ میں نے کہا امام حسن امام حسین سے سیکھیں۔ ایک مرتبہ ایک بوڑھے کو دیکھا، وضو کرنا نہیں آتا، تو دونوں شہزادوں نے آنکھوں میں بات کی، کہا بڑے میاں کو وضو کرنا نہیں آتا، کہا ٹوکیں گے تو دل دکھے گا۔ دیکھو دل کا کتنی کا خیال ہے۔ دونوں شہزادے کو دیکھا، چچا جان ہم بچے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے وضو کریں، ذرا دیکھیں ہمیں صحیح کرنا آتا ہے کہ نہیں آتا، اگر ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو آپ اصلاح کر دیں۔ بڑے میاں نے کہا بچوں کرو، تو دونوں نے، وہ نبی کی گود میں پلے ہوئے ہیں، علی کی جو وہ پشت سے پیدا ہوئے، سیدہ کی کوکھ میں جو 9 مہینے تک رہے ہیں، انہوں نے جب وضو کیا تو بڑے میاں نے کہا کون ہو تم؟ تو کہا حسن و حسین، میں نبی کے نواز۔ پیشانی چوم کے رونے لگے، کہا شہزادو تم سے کہاں غلطی ہو سکتی، غلطی تو میرے وضو میں تھی، کتنے خوبصورت انداز میں تم نے میری اصلاح کے طریقے ہوتے میرے بھائی، ہنگامہ نہ کیا کرو۔ مولانا نے سے کہا، مولانا بھی تو انسان ہے میرے بھائی، اس کو معصوم کیوں سمجھتے ہو؟ کیا ہوگا اصلاح کے طریقے، طالب علم نے کیا اصلاح کے۔ مولانا بازار میں دیکھیں، مولانا آپ بازار میں، جب رسول اللہ بازار جا سکتے ہیں مولانا نہیں جا سکتا۔ مولانا اپنی بیوی کو بائک پہ لے کے گھوم رہے ہیں، کیا ہو گیا؟ قیامت آ گئی، بیوی کو تو اپنی بیوی کو لے کے گھوم سکتے ہیں، مولانا کی بیوی کا دل نہیں ہے۔ جب رسول اللہ اپنی سواری پر اپنی زوجہ کو بٹھا سکتے ہیں، مولانا اپنی بیوی کو اپنی سواری پہ نہیں بٹھا سکتا؟ کیا دقیانوسیت ہے! اپنا مذہب جتنا انجوائے کی اجازت دیتا ہے، کسی مذہب میں اتنی انجوائے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ تنگ ہم کر رہے ہیں مذہب کو، اور یہ تنگی کا نتیجہ ہے کہ لوگ مذہب سے بدزن ہو رہے ہیں۔ ورنہ جتنا ہمارے مذہب میں رسول اللہ نے اپنی ازواج کو اپنی سواری پہ بٹھایا، ام المومنین حضرت صفیہ کہتی ہے مجھے تو نیند آتی تھی تو حضور ہاتھ کا سہارا دے کر کے یوں روک کر کہتے تھے صفیہ صبر کرو منزل قریب آنے والی۔ اور ہم کہتے ہیں مولانا بیوی کو بائک میں لے گھوم رہے، مولانا کی بیوی کا دل نہیں، مولانا کے دل، وہ مولانا بن کر کے اس نے غلطی کر دیا کیا؟ ایسا نہ کرو، جیو، جینے دو، دین پڑھو، مذہب پڑھو۔ یہ جہالت کی وادیوں کی نحوست ہے کہ ہر چیز پر اعتراض کر رہے ہیں۔ علم کے میدان میں قدم رکھو گے تب پتا چلے گا علم میں کتنی وسعت ہے، میدان اسلام میں کتنے انجوائے کی اجازت ہے۔ تو بہرحال بات ختم کر رہا تھا، باتیں نکلتی چلی گئی۔ کیا عرض کر رہا تھا کہ عبداللہ نے سوچا میں نے توبہ تو کر لی ہے، میں نے عالم بننا ہے، متقی بننا ہے، پرہیزگار بننا ہے۔ اب عالم بننے کے لیے استاد ڈھونڈنے نکلے، تو جب نیت اچھی ہوتی تو اللہ کی مدد بھی آتی ہے۔ عالم بننے کے لیے استاد ڈھونڈا تو امام اعظم ابو حنیفہ جیسا استاد مل گیا، اور پھر وہی عبداللہ کئی لاکھ حدیثوں کے حافظ ہوئے، امیر المومنین فی الحدیث کہلائے، صوفیہ میں شیخ المشائخ کہلائے، اللہ اکبر، فقہ میں امام الفقہ کہلائے۔ اسی عبداللہ کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، اور امام اعظم کہا کرتے تھے اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا نعمان تو میرے لیے دنیا سے کیا لایا ہے، تو میں اپنی نجات کے لیے عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ اندازہ کریں پہلے کی زندگی کیسے اور توبہ کے بعد کی زندگی کیسے۔ آؤ ہم بھی توبہ کریں، سچی توبہ کریں گے۔ توبہ میں بھی اور آپ بھی سب کریں گے، لیکن صبح سے زندگی بدلیں گے۔ کتنے لوگ بدلیں گے؟ سبحان اللہ، ہاں ماشاءاللہ۔ اگر نہیں بھی ہاتھ اٹھاؤ گے تو مسلمانوں تو بدلنا ہی پڑے گا اپنے آپ کو میرے بھائی، ورنہ پچھتانا ہوگا۔ کتنے لوگ زندگی بدلیں گے؟ فجر میں سب ہوں گے کل نماز میں انشاءاللہ؟ ذرا کچھ ہاتھ نیچے ہو رہے ہیں، ذرا اٹھائیں تو صحیح نا۔ اللہ کو گواہ بنائے، فرشتوں گواہ نہ، منظر بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اے اللہ، یہ تیرے بندوں نے تیری محبت میں، تیرے محبوب کی محبت میں ہاتھ اٹھایا ہے مولا، ہم کمزور ہیں مولا، ہاتھ اٹھانا تیرے محبوب کی محبت میں ہمارا کام ہے، ان ہاتھوں کی لاج رکھنا مولا تیرا کام ہے۔ بولو نماز کی پابندی کرو گے انشاءاللہ؟ دل سے بغض و کینہ نکالو گے انشاءاللہ؟ شب برات سے پہلے لوگوں کو معاف کرو گے اور معافی مانگو گے انشاءاللہ؟ ماں باپ کو گھر جا کے راضی کرو گے انشاءاللہ؟ کوئی نشہ کرتا تھا تو وہ نشہ چھوڑ دے گا انشاءاللہ؟ آئیے سب مل کے توبہ کریں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ